أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ احزاب کی پہلی آیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ نے کسی بھی کافر اور منافق کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اس میں 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ اگر آپ کافروں کے عقائد کی مشابہت اختیار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، عقیدے کی اگر مشابہت ہوگی۔ اگر کسی بدعت سیئہ اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ گمراہ کے درجے میں چلے جائیں گے، اور اگر کسی ناجائز کام جس کو شریعت میں جائز قرار نہیں دیا گیا
اگر آپ اس میں مشابہت اختیار کریں گے تو یہ حرام کے درجے کا گناہ ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ مشابہت جو ہے یہ یا تو آپ کو کفر تک لے جائے گی، یا گمراہی تک لے جائے گی، یا حرام تک لے جائے گی۔ اور اس میں مختلف مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اسی تسلسل میں ایک مثال اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ مثلاً یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انگلیوں کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے۔ عیسائی جو تھے وہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اشارہ کر کے سلام کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے زبان سے یہ دعا دینی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ جیسی کوئی دعا تمہیں دیتا ہے ویسے ہی تم بھی اس کو دو۔ اگر کسی نے سلامتی کی دعا دی ہے تو آپ بھی اس کو سلامتی کی دعا دیں۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا پھر اس کو بہتر کر کے لوٹائیں۔ یہاں بھی یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ یہ جو دعا ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کی جان، مال اور آبرو، ان تینوں کی سلامتی کی آپ ضمانت دیتے ہیں۔ جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے تیری عزت، جان اور مال محفوظ ہے۔ اور وہ بھی آگے سے پھر یہی کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی تیری عزت، جان، مال محفوظ ہے۔ اگر ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں تو آدم علیہ السلام میں جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی تو فرشتوں کی جماعت کی طرف اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو سلام کہو۔ یہ وہاں سے شروع ہوا ہے سلسلہ، یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے پورا۔ ہاں، لیکن آج میں چونکہ ایک دوسرے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ دور کھڑا ہے، وہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، آپ دور سے ہی ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں سلام کرنے کے۔ اب چونکہ ہاتھ ہلا کے سلام کرنا عیسائیوں کا طریقہ تھا، اب ہماری یہ رہنمائی کی گئی کہ ظاہر ہے بندہ تو دور کھڑا ہے، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سلام کہنا ہے، تو صرف ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا، ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے اور زبان سے السلام علیکم بھی کہنا ہے، اس تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے۔ یعنی اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ صرف عیسائیوں کی طرح ہاتھ کا اشارہ نہیں کر رہا، مجھے زبان سے دعا بھی دے رہا ہے۔ یعنی یہ وہ جو مشابہت کی باتیں ہم پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ مشابہت اگر کسی کافر کے عقیدے کے ساتھ ہوگی تو وہ مشابہت کفر تک لے جائے گی، اگر بدعات سیئہ میں سے ہوگی تو پھر آپ کو گمراہی تک لے جائے گی، اور اگر کسی ناجائز کام میں آپ کسی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہ حرام کے درجے تک لے جائے گی۔ اگلا حکم تھا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ اتباع کریں اس وحی کی جو اللہ کی طرف سے آپ پر کی گئی۔ اس پہ گفتگو ہماری ہو گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی، جب قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں، اتباع کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اس میں استمرار کا صیغہ ہے، اور اس کے ذریعے سے حکم جو ہے وہ امت کو ہے۔ یہ چیز چونکہ ہم نے پہلے ابتدا میں جب سورہ کا آغاز ہوا تھا تو بحث ہو گئی تھی ساری۔
پچھلی آیت میں چونکہ یہ تھا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کافروں کی اطاعت کرو نہ منافقوں کی اطاعت کرو. ان دونوں لفظوں میں بھی تھوڑا سا فرق سمجھ لیں، چونکہ وہاں لفظ اطاعت آیا تھا، یہاں اتباع آیا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہاں یہ نہیں آیا کہ جو اللہ کی وحی ہے اس کی اطاعت کرو. دونوں آیتوں میں دونوں الفاظ مختلف، عام مفہوم میں تو اطاعت اور اتباع ایک ہی معنی میں آپ لے لیتے ہیں نا، لیکن اس کا تھوڑا سا بس ظاہر آج ہم نے تفصیلاً اس پہ بات نہیں کرنی، تھوڑا سا اس کا مفہوم جو ہے وہ بس سمجھ لیں. اطاعت کسی بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اس کے حکم کی جو فرما برداری ہے اس کو کہتے ہیں. آپ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، یہ سب اطاعت کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں. ایک یہ ہے کہ اذان ہوئی اور آپ اللہ کا حکم سمجھ کے آگے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. ایک یہ ہے کہ شوق اندر سے پیدا ہو، محبت کا جذبہ پیدا ہو. تو اطاعت میں جب محبت شامل ہوتی ہے تو اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ ایک فرق سمجھ لیں. اطاعت کا بھی ایک اپنا ظاہر ہے، اس کا اجر ہے، اس کی فضیلت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی لفظ اطاعت نہیں تھا، وہاں پر بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو پھر نبی کی اطاعت نہیں، اتباع کرو. وہاں پر بھی لفظ اتباع آیا تھا. تو حکم ماننا بھی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، جنت عطا کرے گا، فضیلتیں عطا کرے گا. لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے جس کے پیچھے محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں عطا کرتا ہے. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرتا ہے. ہاں، پھر تم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہو جب رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو. تو نہ کافروں کی اطاعت کرو، نہ منافقوں کی، نہ اپنی خواہش نفس کی. وہ جو آیت میں نے آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش نفس کی. اچھا، واتبع ما یوحی الیک، ظاہر ہے انسان ہے، اس کے سامنے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. کبھی کوئی دوست سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار سامنے آ جاتا ہے، کبھی اولاد، کبھی بیوی بچے، پتہ نہیں کیا کیا انسان کے سامنے آزمائشیں آ جاتی ہیں. ان ساری آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ یہ کرنا کہ میں نے اپنے اللہ کے حکم کی اتباع کرنی ہے. یعنی یہ ساری محبتیں اللہ کے سامنے قربان کرنا. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف بچے کی خواہش ہو، تو بچے کی خواہش جیت جائے اور اللہ کا حکم ہار جائے. ہیں نہیں، اس کو اتباع نہیں کہتے، اس کو تو اطاعت بھی نہیں کہتے. اب مصیبت یہ ہے، وہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چونکہ جہالت کا یہ دور ہے، فتنے بھی جہالت کی وجہ سے ہیں. اپنی خواہش سے کسی چیز کو دین بنا لینا. جائز کا اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جائز اور ناجائز کا، جس کی اصل قرآن حدیث میں نہ ہو وہ ناجائز ہے، اور جس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہو اس کو جائز ہم کام کہتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشوں سے کچھ چیزوں کو دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ شدت اختیار کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، نہیں کرتا تو اس پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں رات بھی سیالکوٹ تھا، پرسوں بھی درس قرآن تھا چونڈے میں. یہ اتنے سوالات لوگ کر رہے ہیں
کہ سوشل میڈیا پہ یہ جی پتہ نہیں کیا بحث ہے، یہ 15 کا روزہ رکھیں نہ رکھیں، شب قدر ہے، اب شب بارات کا کیا، پسند یہ بحثیں اس امت میں شروع ہو گئی۔ کئی دفعہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ کوئی بھی علم ہو اس کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ان اصطلاحوں کو سمجھے بغیر آپ اس علم کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی آپ نے قرآن حدیث کو یا فقہ کے علم کو، اصول تفسیر کو، اصول حدیث کو کیا سمجھا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے اس پہ بحث شروع کر دیتا ہے؟ اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مثلا آپ انگریزی اچھی بولتے ہیں، آپ کی پوری دسترس ہے انگریزی کی زبان پہ، انگلش آتی ہے آپ کو، آپ ڈرامے لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، آپ انگلش میں شاعری کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کسی عدالت میں جا کے صرف انگریزی آنے کی وجہ سے وہاں جا کے قانون کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جب تک آپ نے وہ علم نہیں سیکھا کہ قانون کی کتاب میں ویل اور شیل کا معنی کیا ہوتا ہے، وڈ اور شڈ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، چلو میں بھی آ کے یہاں قانون کی، بھائی قانون کی اپنی اصطلاحات ہے، اس کی اپنی سائنس ہے۔ جب تک آپ کو دین کم از کم اتنا تو پتا ہو نا کہ ایک چیز جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اچھا روزے پہ بڑی بحث شروع ہو گئی، اچھا چلو جس کی اصل موجود ہے آپ اتنا بحث کا کیا مطلب ہے؟ 13، 14، 15 چاند کی 3 تاریخوں کے روزے کی اصل تو حدیث میں ملتی ہے، سارے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے شب بارات کا نہیں رکھنا تو وہ 13، 14، 15 کا سمجھ کے رکھ لے، اس میں کیا عرض ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے بحث کرنی ہوتی ہے، ہمیں اور کام کوئی نہیں رہ گیا، اور اس چیزوں پہ بحث کرنی ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر شریعت نے کسی چیز کو واجب کے درجے میں رکھا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے مستحب کے درجے میں نہیں رکھ سکتے، یا مستحب کے درجے میں کوئی شے ہے تو آپ اس کو واجب کے درجے میں نہیں لے جا سکتے۔ مثلا ہمیں سال میں صرف 5 دن میں روزہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ مثلا یہ جو آپ کی عید الاضحیٰ ہے، بڑی عید جو قربانی والی ہے، 4 دن وہ ہیں یوم تشریق کے، عید والا دن اور اس کے ساتھ 3 دن جو ہیں، اور ایک چھوٹی عید والا دن۔ ان 5 دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، یہ حرام، اگر رکھیں گے تو آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے، بھائی نفلی روزے ہیں نا، آپ جب چاہیں روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑ کے، وہ جو سیام ہیں داؤدی، مختلف انبیاء کرام کی یہ چیزیں روایات میں ملتی ہیں، لیکن یہ سارے مستحب ہیں نا، نوافل ہیں۔ اگر مثلا کوئی بندہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، مستحب عمل ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے 15 کا روزہ نہیں رکھا وہ گناہگار ہو گیا، تو وہ کہنے والا بھی تو گناہگار ہوا نا، کہ اس نے مستحب شے کو واجب کے درجے میں کیوں لے کے گیا؟ او بھائی کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک چیز مستحب ہے اور تم لوگوں کو کوس رہے ہو، وہ آج شبرادہ روزہ رکھے، تجھے کس نے اختیار دیا؟ تو اس کو برا کہنے والے بھی حد کراس کر رہے ہیں، اور اس پہ زور دینے والے بھی حد کراس کر رہے ہیں۔ جو میں ایک فقہی جزئی آپ کو عرض کر دوں، یہ ساری چیزیں سمجھا کریں، یہ علمی باتیں جو ہیں یہ سمجھا کریں۔ اگر کوئی چیز مستحب ہے اور معاشرے میں اس کا وجود واجب کے درجے میں چلا جائے، یعنی لوگ سمجھیں کہ شاید یہ واجب کے درجے کی شے مستحب تھی، مثلا یہ 13 کا روزہ جو میں نے مثال دی،
14 کا 15 کا یا ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ یا پیر شریف کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں یہ چیز پھیل جائے کہ یہ واجب کے درجے پہ ہے، یعنی مستحب، اس کو اچھی طرح سمجھ لے اس قانون کو، اگر کوئی مستحب واجب کا درجہ اختیار کر جائے تو اس مستحب کو چھوڑنا واجب ہے۔ یعنی اب آپ اس مستحب پہ عمل کرنا چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب کے درجے کا نہیں ہے۔ یعنی یہ اہمیت ہے فرائض اور واجبات کی۔ اور اگر کسی مستحب کے ختم ہونے کا ڈر ہو، ہاں یہ اصول پورا سمجھیں، اگر کوئی مستحب چیز ہے اور ڈر ہے کہ کہیں یہ مستحب ختم نہ ہو جائے تو پھر اس مستحب پہ عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی نہ آپ نے مستحب کو ختم ہونے دینا ہے، نہ اس کو واجب کے درجے پہ جانے دینا ہے۔ چلو میں آپ کے اپنے لباس کی مثال دیتا ہوں۔ بھائی دیکھیے، یہاں بھی یہ قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کم از کم آپ جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں آپ کو تو ان بنیادی چیزوں کا، ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ ان فتنوں میں نہیں پڑھتے۔ ہر چیز مباح ہے، وہ 5 چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں نا، کہ حلال چیزیں ہیں جو ہیں ان میں واجبات ہیں، مستحبات ہیں، اور ادھر حرام اور مکروہ اور مباح، یہ 5 چیزیں ہیں جن پہ ہم حلال حرام کے یہ سارے فتوے دیتے ہیں، جائز اور ناجائز کے فتوے دیتے ہیں۔ چیزیں 5 ہی ہیں یہ، ہر چیز مباح ہے، یعنی اس کے نہ کرنے کا فائدہ ہے نہ چھوڑنے کا کوئی نقصان ہے، مباح ہے۔ قانون آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک اس پہ حکم حرام کا نہ لگ جائے، یعنی حرام کا اگر حکم آ جائے تو پھر مباح ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام کے درجے میں چیز چلی جاتی ہے، پھر ہم اس کی کراہت بھی دیکھیں گے کہ تنزیہ ہے یا تحریمی ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، مثلا یہ ہمارا لباس ہے نا، تو فرض کیا ہے، واجب جو ہے میرے اوپر وہ کیا ہے، یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ستر ہے مرد کا، یہ فرض ہے، واجب ہے ڈانپنا۔ اگر کوئی نہیں ڈانپے گا تو آپ کو پتا بڑا سخت حکم ہے، جس نے اپنے آپ اپنا ستر کھولا، دیکھنے والا اور دکھانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بالغ مرد جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کے ستر میں اور پردے میں بھی فرق ہے۔ ہمارے اکثر وہ علماء جب عورتوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں تو ان کو بھی اس فرق کا پتہ نہیں ہوتا۔ عورت کا جو ستر ہے نا، باقی یہ جو میں نے ڈھانپا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ پردہ ہے، یہ مستحب ہے۔ فرض جو تھا وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک تھا۔ عورت کا ستر جو ہے اس میں اس کا چہرہ جو ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہے، یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، اس کے علاوہ اس کا سارا جسم کا ڈھانپنا ستر ہے، فرض ہے، اس پہ واجب ہے۔ مرد کا اور عورت کا ستر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن جب پردے کی بات آئے گی، یہ فرق سمجھے نا ذرا، جیسے میں نے اپنی ناف اور گھٹنوں کے علاوہ اپنا جسم ڈھانپا ہوگا نا، یہ پردہ ہے، اسی طرح عورت کا ستر جو ہے اس میں اس کا چہرہ تو شامل نہیں ہے۔ چہرہ وہ نماز کی حالت میں اس دن بتایا تھا کہ وہ اپنا چہرہ ننگا رکھے گی، اپنی ناک، اپنی یہ سارا سلسلہ، ہاتھ اس کے جو ہیں۔ لیکن جب پردے کا معاملہ آئے گا تو پھر وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گی، یعنی چہرے کا جو پردہ ہے یہ ستر میں نہیں آتا۔ تو پردے میں اور ستر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے
مجھے یہ حکم دے دیا کہ میں نے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنا ستر ڈھانپنا ہے، یہ فرض ہے، لیکن آگے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں کسی چادر تہبند کے ساتھ اس کو ڈھانپ لوں، شلوار کے ساتھ ڈھانپ لوں، اپنی وہ کوئی پینٹ بھی ایسی ہو سکتی ہے جس میں آپ کے اعضاء حرکت کرتے نظر نہ آئیں۔ تو یہ شرائط صرف بتائیں، آگے اختیار آپ کو دیا ہے، یہ بتا دیا کہ ناف سے گھٹنوں تک کا جو ہے یہ آپ کا ستر ہے، اس کو ڈھانپنا ہے، ڈھانپنا کیسے ہے یہ اختیار آپ کو ہے۔ یہاں یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم نے تہبند کے ساتھ ہی، دھوتی کے ساتھ ہی، شلوار کے ساتھ ہی، پیجامے کے ساتھ ہی۔ اب جن بے وقوفوں کو اصولوں کا نہیں پتا ہوتا وہ کہیں گے دھوتی تو ہندو بن دینے تو دھوتی بن لی ہے، پینٹ جڑی ہے تے انگریز باندھے نے تو پینٹ پا لئی ہے۔ اور بھائی اسلام نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، اسلام نے تو صرف کہا ہے کہ تم نے یہ ڈھانپنا ہے اتنا حصہ۔ ڈھانپنا کیسے ہے بھائی؟ دیکھیے ہر علاقے کا موسم علیحدہ ہے، جہاں منفی میں درجہ حرارت ہوگا وہاں آپ تہبند باندھیں گے تو ویسے ہی مر جائیں گے سردی کے ساتھ۔ اسلام دین فطرت ہے، یا آپ نے کام ہی ایسا کرنا ہے، کسی مشین کے سامنے کھڑے ہو کے کام کرنا ہے تو آپ تہبند باندھ کے جائیں گے؟ تو خدا کے لیے اس دین پہ ایسی بحثیں نہ کریں۔ اور ہاں ایک تیسرا اصول میں آپ کو آج اصولوں پہ ہی بات، تاکہ آپ اتباع تو کر سکیں نا، آپ کو پتا تو ہو کہ اصول و ضوابط کیا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی روایات ہیں، کچھ کہے گا دیکھو جی یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اس لیے ہم شب برات کو نہیں مانتے، اس میں ضعف ہے، راوی جو ہے فلان جو ہے اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ اصول وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، بریلوی ہوں، جتنے بھی اہل علم ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، بھائی ہمارا جاہلوں سے تو تعلق ہی نہیں ہے نا، اہل علم کی بات کر رہا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ حلال حرام کے لیے صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ حلال حرام ہم ضعیف حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی دن کی فضیلت ہو، کسی رات کی فضیلت ہو، کسی شخصیت کی فضیلت ہو، کسی درخت کی فضیلت ہو، کسی عبادت کی فضیلت ہو، تو فضیلت کے باب میں ہم ضعیف روایت کو قبول کریں گے۔ یہ اصول ہے علماء کے ہاں، ہر جگہ اصول ہے۔ جو کوئی بندہ ایسی بات کرتا آپ کو ملے نا، سمجھ جائیں کہ اس بغیرت نے پڑھا نہیں ہے، اس کم وقت کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ حلال حرام ثابت کرنا ہو تو یا نص قرآنی ہوگی یا صحیح حدیث ہوگی، حلال حرام ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کی فضیلت بیان کرنی ہے، بھائی اس رات میں تم عبادت کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، یہ ساری فضیلت والی باتیں ہیں، اور فضائل کے ابواب میں یہ بحث ہوتی نہیں ہے، کسی حوزہ علمیہ میں یہ نہیں ہوتی۔ تو جب فضیلت کی یہ روایتیں موجود ہیں تو آپ نے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا۔ بھائی اگر کسی کو اس رات کو توبہ نصیب ہو جائے تو وہ جو بات کہی گئی تھی کہ ہر شب شب قدر است گر قدر تو دانی، او بھائی ہر رات ہی شب قدر ہے، اگر تو توبہ کر لے، اس رات کی قدر کر لے، اس رات میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، لیکن اس کے لیے ان بحثوں میں نہیں پڑنا۔ ہاں یقین جانیے، یہ میں بات آپ کو واضح کر دوں، یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے نہیں توبہ قبول ہوگی۔ تین سٹیپ جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جو گناہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو، آپ کے ذہن میں نفرت پیدا ہو کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ اتباع میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔
یعنی اللہ نے ایک شراب سے منع کیا ہے تو نفرت پیدا ہو کہ یار میں کیوں کرتا رہا ہوں، جس کے حرام سے منع کی ہے، نفرت پیدا ہو، اور پھر آنکھوں میں آنسو آئیں، استغفار۔ اور تیسری جو مثال دی نا وہ بڑی زبردست میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ پھر ایسے ہو جائے کہ جیسے جانور کے تھن سے دودھ نکل کے واپس نہیں نہ جا سکتا، ایسے اب وہ گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے۔ جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے نا، بھائی گناہ سے توبہ کی ہے تو اب یہ نہیں ہے، جیسے سرکار نے فرمایا جیسے پھر وہ دودھ تھن میں واپس نہیں نہ جا سکتا، وہ توبہ کرنے والا بھی واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ ہے وہ توبۃ النصوحہ کا جو قرآن نے ذکر کیا۔ اور اس کا چوتھا درجہ جو ہے یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نہیں میں مثلا ساری رات، اس دن وہ جو میں نے بات آپ سے عرض کی تھی کہ نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم اور دل میں نیت ہی نہیں ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی، تو وہ نماز گناہ بن جائے گی آپ کے لیے، وہ نماز آپ کو ثواب نہیں دے گی اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ چوتھا درجہ سب سے اہم ہے۔ آپ یہ سمجھتے رہے کہ اسی مسیطے گئے ساں 100 نفل پڑھیا سی تے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی سی، استغفر اللہ دی تسبیح، پھر آخر تے کوئی شکر پارے ونڈے کھان دے ساڈا بس شب برات ہو گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ چوتھا درجہ اس کا یہ ہے کہ ندامت بھی ہو، معافی بھی ہو، اور پھر ارادہ بھی ہو کہ واپس نہیں اس گناہ کی طرف جانا، اور پھر جس کا حق مارا ہے وہ حق واپس کرنا ہے۔ وہ حق اللہ کا ہو یا بندے کا ہو۔ مثلا اگر نماز قضا ہو گئی ہے، فجر کی نماز اگر آج کسی نے نہیں پڑھی تو وہ 9-10 بجے اٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرے، 100 نوافل بھی پڑھے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے، رو کر اللہ سے معافی بھی مانگے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن وہ 2 فرض قضا پہلے پڑھ، وہ حق لوٹا۔ یعنی اگر اللہ کا حق مارا ہے تو اس حق کو لوٹانا بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو صرف استغفار سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا حق لوٹانا ہے یا اس سے حق معاف کروانا ہے۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رات عطا فرما رہا ہے تو اس کو پورے آداب کے ساتھ، پوری فضیلت کے ساتھ، ہاں یہ جو کرپشن والا دین ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یہ اللہ رسول نے ہمیں نہیں دیا تھا، اس لیے فرمایا تھا مَنْ نُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پارٹ ٹائم اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے اب آیت کی سمجھ آئی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کافروں کی اطاعت کرو نہ منافقوں کی اطاعت کرو، چونکہ منافق کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو ظاہر ہے وہ سلسلہ چشتیہ جو ہے حضور خواجہ غریب نواز سے، آج کل تو لوگ پیری مریدی بھی ایسے شروع کر لیتے ہیں نا، مرید بھی اصل میں آ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے نا شیخ کے سامنے، اس کو گواہ بناتا ہے کہ میں پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے اور آئندہ زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزاروں گا۔ کو آج کل کی طرح کاروبار تو نہیں تھا کہ مرید زیادہ ہوں، پیسے آئیں اور پھر ہماری زندگی لگژری ہو جائے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ جو طالب ہوتا ہے نا اللہ کا جو سچا طالب ہوتا ہے اور آتا ہے کسی شیخ کے پاس کہ میں پچھلے گناہوں کی معافی طلب کروں، تو سچے مرید کی نشانی آپ نے پتہ کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا جس دن اس نے شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے بعد 20 سال کم از کم اس کے بائیں کندھے والا فرشتہ کوئی گناہ نہ لکھے۔ وہ ہے مرید صادق، وہ ہے طالب صادق،
اس نے توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے نا اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی، بلکہ اب تو بغاوت تک اتر آئے۔ تو بڑا درجہ ہے، درجہ اتنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ یہ سچی توبہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع اگر دیے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔